أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 108 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 137 تا 143 137 سے 143 تک. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی ناظرین کرام، یہی گروپ ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی تھا، آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. چلتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنے کے لیے، ہم سب کی ترغیب، تشویق اور یاد دہانی کے لیے. اچھا، کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان ہو رہی ہے تو پہلے بھی آ چکی ہے، تو کیا ہو گیا؟ 14 صدیوں سے بیان ہو رہی ہے. اگر 100 ایپیسوڈ میں 2 دفعہ بیان ہو جائے تو کیا حرج کی بات؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات بار بار بیان ہونی چاہیے. تو ہمارے اس پروگرام میں میڈیا کے دیگر پروگرامز کی طرح ریپیٹیشن کی پرابلم نہیں ہے. ہم جتنا اللہ کے کلام کو اور اللہ کے حبیب کی باتوں کو بیان کریں اتنا ثواب بھی ملے گا اور اتنا ہماری ہدایت کا سامان بھی ہوگا انشاءاللہ. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر
اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی 4 برکتوں کا ذکر۔ پہلی، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسری، اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، مراد گواہ بنتے ہیں۔ تیسری، جو پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور چوتھی برکت کیا ہے؟ قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی محافل میں جو لوگ موجود ہوں ان کا ذکر اللہ اپنے اعلیٰ اور مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، دنیا میں کوئی کہتا ہے میرا ذکر تو وہاں بھی ہوتا ہے، ان کی محفلوں میں، وہ جو بگ شاٹس انورٹڈ کاما، ہاں، وہ کارپوریٹ سیکٹر کے ہوں، وہ پالیٹکس کے ہوں، وہ گورنمنٹ آفیشلز کے ہوں، میری تو وہاں تک پہنچ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں قرآن پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس کی پہنچ کدھر ہے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ہاں، سبحان اللہ، اللہ کی گڈ بکس میں، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ اللہ مزید ذوق اور شوق اپنے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا ہم سب کو عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں فارمیٹ کے مطابق آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ۔ سورہ آل عمران آیات 137 تا 143 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، گزر چکے ہیں تم سے بھی پہلے واقعات، تو ذرا چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا حق کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور اے مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ اگر لگی ہے تمہیں کوئی چوٹ احد میں، تو ایسی ہی چوٹ لگ چکی ہے مخالف قوم کو بدر میں۔ اور یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے، اور درجہ دے تم میں سے کچھ کو شہادت کا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ الگ کر دے ان کو جو کہ ایمان لائے، اور مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور ظاہر نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور تم ہی تھے جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کا سامنا کرو، تو اب تو دیکھ لیا ہے تم نے اسے، اور اس طرح کہ دیکھ رہے ہو نظروں کے سامنے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیات 137 سے 143 کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سمجھیں، آئیے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ربط آیات کیا ہوتا ہے۔ کون بتائے گا جی؟ جی عابد بتائیں گے آپ؟ جی، پچھلی آیات کا ان آیات سے کیا تعلق ہے؟ ماشاءاللہ، پچھلی آیات جو ہم سمجھ چکے اور آج جن آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بھی ایک ریپیٹیشن ہے، یقیناً مجھے پتا ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہی لوگ، میرے علم میں ہے، دوسرے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ تو ہر مرتبہ نئے ساتھی ہمارے ساتھ اسکرین پر ہوتے ہیں، یعنی کیمرے کے پیچھے آپ اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ ان سیگمنٹس کی وضاحت کر دی جائے۔ ربط آیات، پچھلی آیات جو ہم سمجھ چکے، ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو کمزوری کے ازالے کے لیے قیمتی ہدایات عطا کی گئی تھیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ احد میں وقتی شکست کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت میں کچھ کمی ہو گئی تھی، تفسیرات آگے آئیں گی۔ تو وہ جو کمی تھا اس کے ازالے کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ کرو اور یہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ یہ تو پچھلی آیات میں تھا۔ اب ان کی حوصلہ افزائی کا بیان ہے۔ کن کی؟ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ترغیب و تشویق دلائی جا رہی ہے۔ سمجھیں گے انشاءاللہ آگے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرح۔ تعارف میں ہم سمجھیں گے جن باتوں کو آج تفصیل سے ہم سمجھیں گے، ان کا ایک مختصر جائزہ پہلے ہی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تعارف میں پہلی بات لکھی گئی ہے، جھٹلانے والی قوموں کے انجام کو بطور عبرت دیکھنے کی تلقین۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ تو پچھلے واقعات ہسٹوریکل فیکٹس کے طور پر نہیں ہیں، یہ گائیڈ لائنز کے طور پر ہے کہ ان کو دیکھو، سمجھو اور ہدایت حاصل کرو۔ اگلی بات تعارف میں لکھی گئی ہے،
غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا بشرطے کہ وہ حقیقی ایمان سے بہرور ہوں. حقیقی واقعتاً ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد ایمان والوں کے شامل حال ہوگی. اگلی بات تعارف میں لکھی گئی ہے، اہل ایمان کی کامیابی کے لیے جہاد اور صبر بہترین ہتھیار ہیں. ایمان والوں کی کامیابی کے لیے جہاد بھی ضروری ہے اور صبر بھی ضروری ہے، یہ بہترین ہتھیار ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ. اور آخری بات تعارف میں لکھی گئی ہے، میدان جنگ میں اللہ والوں کی دعا کا تذکرہ. ہاں، ایمان والے صرف ہتھیار لے کر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اللہ پر بھی توکل اور اعتماد کرتے اور اللہ سے بھی دعائیں کرتے، سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف. سورہ آل عمران آیات 137 تا 143 کا تجزیہ. ان آیات میں کن کن موضوعات کو ہم سمجھیں گے، ایک ایک آیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے ترتیب رکھتے ہیں. چلتے ہیں تجزیے کی طرف. سب سے پہلے آیت 137 تا 138، دو آیتوں کا تجزیہ. تاریخ سے عبرت اور آیات قرآنیہ سے فیض کی تلقین. ماضی میں جو واقعات گزرے ان سے عبرت حاصل کرو اور قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے اس کا فیض حاصل کرو، اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرو. اس کے بعد آیت نمبر 139، مسلمانوں کا عروج ایمان سے مشروط ہے. مشروط کنڈیشنل، ایمان ہوگا تو عروج ملے گا. آیت نمبر 140 تا 142، تین آیتیں ہیں. آیات 140 تا 142، غزوہ احد میں وقتی شکست کی حکمتوں کا بیان. بظاہر وہ ایک مایوسی ہو رہی ہے، بظاہر شکست ہے وقتی طور پر، مگر اس میں حکمتیں کیا تھیں ان کا بیان آئے گا آیات 140 تا 142 میں. آخری آیت آج ہم سمجھیں گے آیت 143 143، شہادت کی آرزو رکھنے والوں سے خطاب. شہادت کی آرزو رکھنے والوں سے خطاب ہوگا اللہ کی طرف سے. ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا. اب فارمیٹ کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 137 تا 143 کا. سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کا مطالعہ. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، گزر چکے ہیں تم سے بھی پہلے واقعات، تو ذرا چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا حق کو جھٹلانے والوں کا. ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت 137 کا یہ ترجمہ ہے. چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. دو باتیں ہیں جو اس کی تشریح میں لکھی گئی ہیں. پہلی بات آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اللہ کی زمین میں سیر کر کے برباد قوموں کی اجڑی آبادیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی تلقین. کیا کر کے؟ سیر کر کے. یہ جیسی لفظ آتا ہے نا تو ہمارے لوگ دیکھو جی قرآن ہمیں پکنک کی دعوت دے رہا ہے، استغفر اللہ. قرآن سیر سپاٹے کی باتیں کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو قرآن بھی تو ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے، استغفر اللہ. بھائی آپ نے پکنک پہ جانا ہے، آپ نے سیر پہ جانا ہے، چلے جائیں. آپ نے ویکیشنز منانے جانا ہے، چلے جائیں. لیکن قرآن کو بہرحال غلط بیان نہیں کرنا چاہیے. پوری آیت پڑھے نا، پوری آیت پڑھے تو واضح ہو جاتا ہے. سیر کرو، چلو پھرو زمین میں، کاہے کے لیے؟ جھوٹوں کا انجام دیکھنے کے لیے. اب یہ سیر سپاٹا ہے؟ اب یہ کوئی ٹورزم ہے؟ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے؟ استغفر اللہ. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. تو سیر کر لیں جس نے کرنا ہے جائز حدود میں رہ کر، مگر قرآن کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں قرآن بتا رہا ہے دیکھو اللہ کی زمین میں نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، منجو داڑو جناب سویلائزیشن تھی، یہ تھا وہ تھا. او بھائی یہ بھی دیکھو تباہ کیوں ہوا، برباد کیوں ہوا، زمین تلے کیوں چلا گیا. اتنی بڑی سویلائزیشن سے سب کچھ دریافت کر لیا، چھٹانک پر عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں. قرآن کہتا ہے عبرت حاصل کرو، اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کرو. آگے لکھا ہے تشریح میں، یہ مضمون اس مناسبت سے ہے کہ مشرکین مکہ، یہود اور منافقین کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. پچھلے باغی و نافرمان ہوئے، مٹا دیے گئے. اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا بھی انجام کچھ ایسا ہی ہو جائے گا. یہ ڈراوا دیا جا رہا ہے ہر دور کے مخالفین حق کو. ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 138 سے چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف. ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. سورہ آل عمران آیت 138 کا ترجمہ. ارشاد ہوا یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. سورہ آل عمران آیت 138 کا یہ ترجمہ. بات واضح ہے،
ایک ہی نقطہ ہے تشریح میں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے متقین کے لیے آیات ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہیں۔ کون سی آیات؟ یہ قرآن کی آیات۔ ایک نشانیہ تاریخ کی قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے بھی عبرت لو، اور ایک آیات قرآن کی نشانیاں، آیات قرآن کی، ان سے بھی۔ لیکن کن کو ملے گی ہدایت؟ متقین کو۔ پچھلے پروگرام میں تھے نا آپ لوگ؟ یاد ہے کسی کو کتنی صفات پڑھی تھی ہم نے؟ 6 صفات، ماشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں ہم نے 6 صفات پڑھی تھی متقین کی، اور قرآن حکیم کے بالکل شروع میں، البقرہ کے شروع میں چلے جائیں، وہاں کیا آتا ہے؟ ہدی للمتقین، وہاں 5 صفات آئی تھیں، ٹھیک ہے؟ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت متقین کے لیے۔ گویا بار بار مختلف انداز سے متقین کی صفات مختلف مقامات پر قرآن بیان کرتا ہے، تو پورے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اسی سلسلے کو آگے ہم لے کے چل رہے تاکہ ہم واقعتاً متقی بنیں۔ کیوں؟ تقوی ہوگا تو اللہ کی آیات سے ہمیں فائدہ اور ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ آل عمران آیت نمبر 139، بہت قیمتی ایک مقام قرآن حکیم کا، آج کے دور زوال جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بھی وجہ یہاں بیان ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ارشاد ہوا، ترجمہ کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 کا یہ ہے ترجمہ۔ چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ احد کی وقتی شکست سے مایوس نہ ہوں۔ وقتی شکست ہے، مایوس نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو۔ ہاں اگلی آیات پڑھیں گے تو تسلیاں اور آئیں گی، وقتی شکست کی حکمتیں بھی بیان ہوں گی، مگر بہرحال ایمان والے بھی تو انسان ہیں نا، جذبات تو ان کے بھی ہیں، کمزوری ان کے ساتھ بھی ہیں۔ فرمایا کہ احد کی وقتی شکست سے مایوس نہ ہونا، غم نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، اصل چیز دلوں کی ایمانی قوت ہے۔ اصل چیز دلوں کی ایمانی قوت ہے۔ اگر مسلمان ایمان پر قائم رہے تو دشمن کے مقابلے میں بلند رہیں گے۔ اب ہوا کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کچھ کمی ہو گئی تھی نا۔ ایمان کا تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی کوتاہی ہوئی تو وقتی شکست آ گئی۔ آئندہ کے لیے بتایا جا رہا ہے ایمان بھی ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو تو غلبہ ملے گا۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے اس وقت وقتی شکست کا، آئندہ پھر احزاب اور اس کے بعد تو مسلمانوں کو عروج اور پھر فتح مکہ اور اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا۔ ناظرین کرام ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آج ہم بھی تو دور زوال سے گزر رہے ہیں، اور اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کیوں آج زوال کا شکار ہیں؟ حقیقی ایمان دلوں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت دکھائی نہیں دے رہی بحیثیت مجموعی، اس وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ گفتگو رہے گی جاری، اس وقت موقع ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 137 تا 143 کا۔ بریک سے پہلے آیت نمبر 139 کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، اگر لگی ہے تمہیں کوئی چوٹ احد میں تو ایسی ہی چوٹ لگ چکی ہے مخالف قوم کو بدر میں، اور یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے، اور درجہ دے تم میں سے کچھ کو شہادت کا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کا، اور نوٹ کیجئے گا اب بڑی اہم حکمتوں کا بیان ہے وقتی شکست کے حوالے سے جو احد میں پیش آ گئی تھی اہل ایمان کو۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے،
شکستہ دل مسلمانوں کو ڈھارس دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے، ان کا دل بڑھایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ لکھا ہے آگے تشریح میں، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تو غزوہ بدر میں کفار کے بھی 70 افراد جہنم واصل ہوئے تھے، اور ان 70 میں بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ تو آج اگر تم میں سے 70 کو جامع شہادت نوش کرنے کا موقع ملا ہے تو کل تم نے بھی تو ان کے 70 قتل کیے تھے۔ تسلی دی جا رہی ہے، دل بڑا کیا جا رہا ہے اہل ایمان کا۔ کتنا پیارا ہے نا قرآن۔ ناظرین ذرا غور کریں، احد کے میدان میں کیا کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اور جب یہ آیتیں آ رہی ہوں گی تو کتنا دل بڑھ گیا ہوگا ان کا، کتنی ڈھارس ان کو ملی ہوگی۔ اٹ اسپیکس ٹو اس، قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بدلتے حالات اور معاملات میں اس سے یہ رہنمائی لیں؟ حضرت علی تو کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا میرے لیے، کیا میری تصویر ہے قرآن میں، اللہ مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے، اللہ مجھے کس بات سے روکتا ہے، یہ ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ بنائیں تو صحیح اس کو اپنا ساتھی ہم لوگ، ہمیں لگے گا یہ ہمارے ہی لیے ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہیں کتاب یہ ذکر عطا کیا، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارا ذکر اس میں موجود ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کی تشریح ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگلی بات، قوموں پر کامیابیوں اور ناکامیوں کے دور آتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلہ بھاری کبھی کسی کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں کہ آج وقت شکست ہو گئی، اصل بات ہے کہ کون اللہ کے کیمپ میں ہے، کون اللہ کے ساتھ ہے اور کون اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اصل ٹیسٹ اور امتحان تو یہ ہے۔ اب حکمتوں کا بیان لکھا ہے تشریح میں، غزوہ احد کی وقتی شکست کی پہلی حکمت لکھا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اہل ایمان کو ظاہر کر دے جو تکلیفیں اٹھا کر بھی حق کے راستے کو ترک نہیں کرتے۔ 1000 کا لشکر چلا تھا نا مسلمانوں کا، 300 علیحدہ ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں تفصیل آئی تھی، وہ 300 علیحدہ ہونے والے کون تھے؟ منافقین، ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے نا، ذرا مشکل ہے تو بھاگ گئے، تو اللہ نے دکھا دیا یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، اور جو ڈٹے رہے وہ سچے ایمان والے تھے۔ تو اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرما دے، یہ بھی تو ہو گیا نا، ایک حکمت آ گئی۔ دوسری حکمت، جو صحابہ اکرام بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور شہادت کی آرزو رکھتے تھے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ کچھ میں ذوق اور شوق تھا شہادت کا، بدر میں موقع نہ ملا تو 70 کو موقع مل گیا، کہاں؟ احد کے میدان میں، اور شہادت کا رتبہ تو بہت بلند رتبہ ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں آیت 169 میں پڑھیں گے، سورہ آل عمران 169 میں شہداء کے رتبے کا بیان آئے گا، وہاں تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ 2 حکمتیں نازل کرام بیان ہوئی، اگلی آیت میں ایک اور حکمت ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ آل عمران آیت نمبر 141 کا مطالعہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 141 کا ارشاد ہوا، اور اللہ الگ کر دے ان کو جو کہ ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ جب لڑ رہے ہیں تو ایک ہی جگہ ہے نا، لیکن اللہ فیصلہ کر دے گا کون اللہ والے ہیں، کون اللہ کی مخالفت کرنے والے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، لکھا ہے اہل ایمان کی وقتی آزمائش کی تیسری حکمت۔ وقتی شکست بھی ایک آزمائش تھی نا، کہ شکست کے موقع پر اہل ایمان کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، وہ بھی اسوہ رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ تفصیل آتی رہے گی۔ تو اہل ایمان کی وقتی آزمائش کی تیسری حکمت لکھا ہے تشریح میں، جنگ کے ذریعے مومنوں کا تزکیہ اور کافروں کو مٹانا مقصود ہے۔ اہل ایمان سے اگر کچھ خطائیں ہو گئیں تو ان آزمائشوں کے نتیجے میں جب وہ صبر کریں گے تو خطائیں معاف، تزکیہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ان امتحانات میں موجود ہیں ایمان والے۔ ماضی میں اگر کوئی لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، تو ان آنے والی مشقتوں کو برداشت کریں گے، صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ایمان والوں کا تو ہو جائے گا تزکیہ، کچھ کو مل رہا ہے شہادت کا رتبہ، پچھلی آیت میں بات آ گئی۔ کافروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کی فائل تیار ہو رہی ہے اللہ کے ہاں،
ان کفار نے اللہ والوں کو شہید کیا تو اللہ ان کو مٹا کر چھوڑے گا دنیا میں بھی، اور اس سے بڑھ کر سزا کہاں ہے؟ آخرت میں، اور جہنم میں وہ کفار جو دین حق کی مخالفت کرنے والے ان کو ڈالا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 142 سے چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور ظاہر نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ یہ ترجمہ ناظرین کرام سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کا۔ چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس آیت کی تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے جہاد کے ذریعے امتحان کا بیان۔ جہاد مستقل محنت کا نام، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد اسٹرگل کوشش، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اسٹرگل کوشش، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد اسٹرگل اور کوشش، اور اس کوشش کی انتہا پر کبھی ہو جائے گی جنگ۔ جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ قتال۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ جنگ کو کہتے ہیں قتال، وہ کبھی کبھی ہوگی، اور جہاد روزانہ ہوگا، ہر وقت 24/7، ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے، بندگی کی دعوت دینے کے لیے، بندگی والا نظام لانے کے لیے اسٹرگل روزانہ، جنگ کبھی کبھی۔ یہاں جنگ ہو گئی، اور اس جنگ میں بھی امتحان ہو رہا ہے، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ 300 الگ ہو گئے، وہ کون تھے؟ منافقین، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ اس آیت کی تشریح میں ہے، آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں واقعی جہاد کرنے والے ہیں، کون ڈٹے رہنے والے ہیں، اور کون جھوٹے دعوے دار ہیں منافقین کی طرح۔ تیسری اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں، جنت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ 10,000 روپے کی تنخواہ محنت کے بغیر نہیں ملتے۔ A+ یہ اسٹار اسٹوڈنٹس کو گھر بیٹھے نہیں ملتے۔ لاکھ یا لاکھوں کا پروفٹ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا۔ جنت ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مل جائے، کیسے لوگ ہیں ہم؟ استغفر اللہ۔ جنت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں۔ حدیث میں آیا، بخاری کی روایت، جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت سورہ آل عمران آیت 143 143، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 143، چلتے اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، اور تم ہی تھے جو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کا سامنا کرو، تو اب تو دیکھ لیا ہے تم نے اسے، اور اس طرح کہ دیکھ رہے ہو نظروں کے سامنے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 143 کا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دو نکات، 2 پوائنٹس ہیں اس کی تشریح میں۔ پہلا پوائنٹ، اہل ایمان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ جہاد اور شہادت کی تمنا کرتے تھے، لہذا اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بدر میں 13 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ایک اور صحابی بعد میں شہید ہو گئے تھے، کل 14 لوگ تھے۔ تو بہت سے لوگوں کو رشک آیا تھا کہ ان کی جان کہاں کام آ گئی؟ اللہ کی راہ میں۔ تو اب جن کے دلوں میں شوق تھا ان کو بتایا جا رہا ہے، ناؤ اٹس دا ٹائم، اب وقت آ گیا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ اگلا نقطہ تشریح میں لکھا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو ان کے اپنے ساتھیوں کو یہ نعمت حاصل ہوتے ہوئے دکھایا۔ کیا مطلب؟ 700 مسلمان آگے گئے نا، 300 منافقین تو علیحدہ ہو گئے تھے، 700 میں سے شہید کتنے ہوئے؟ 70۔ تو بقیہ نے دیکھا نا، 630 کے لگ بھگ افراد نے، کہ ہمارے بھائی ان کی جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں۔ یہ بھی رشک کی بات ہوگی ایمان والوں کے لیے کہ حیات جاوداں جو اللہ کا وعدہ ہے کہ شہید کی موت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، ان کو خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا۔ گویا ایک اور پہلو یہ کہ اب تمہارے دلوں میں بھی شوق بڑھنا چاہیے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے اعتبار سے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ جانا تو ہے ناظرین کرام، کیوں نہ اس شان کے ساتھ جائیں کہ جا کر بھی مر نہ جائیں
ہمیشہ کی زندگی پا جائیں، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ پروگرام میں اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ سوالات کریں۔ چلتے ہیں ان کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ آج ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال زبیر آپ ہی کریں گے؟ جی شجاع بھائی، آیت نمبر 139 میں ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے اور ٹیلنٹ نہیں ہے، تو ہم کیسے غلبہ پا سکتے ہیں؟ تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بڑا چپتا ہوا اور ایک ہاٹ کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے۔ قرآن میں ابھی ہم نے پڑھا سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں تم میں ایمان اگر ہوگا تو تم غالب ہوگے، جبکہ ایک میٹریلسٹک اپروچ، مادہ پرستانہ سوچ کے مطابق تجزیہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آج ہم زمین میں مغلوب ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر جتنا کفر کریں گے اتنی دنیا ملے گی، مومن جتنا مومن بنے گا تب غلبہ ملے گا۔ مومن بھی اگر کفر پر آ جائے تو پھر ذلت ملے گی، غلبہ نہیں مل سکتا۔ بدر میں 313 مسلمان تھے نا، ٹیکنالوجی تھی اس وقت کی، ہتھیار زیادہ تھے، ٹیلنٹ تیاری کہنے ٹیلنٹ نہ کہیں، اور 1000 کا لشکر، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا اور اس کی بنیاد پر اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں اسباب فراہم کریں گے، مگر جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی، اور مومن کے ساتھ اگر اللہ کی مدد نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، تو اس کو ذلت مل سکتی ہے، غلبہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ جی عابد آپ کا سوال؟ اسی آیت سے جوڑتے ہوئے ایک اور اشکال جو اٹھایا جاتا ہے کہ آج ہم اہل ایمان مسلمان ہیں تو آج ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، اشکال آپ کا ہے یا لوگوں کا ہے؟ لوگوں کا ہے، بالکل صحیح، کیونکہ ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہوگا نا۔ جتنے دین کے سیکھنے والے ہیں سب کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور جب ہم دین کی دعوت کا کام کریں گے تو کامنٹس تو آئیں گے۔ ایک کامنٹ یہ آتا ہے کہ کیا بات کر دی آپ نے، ہم تو مسلمان ہیں، کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے، تو پھر ہم مغلوب کیوں ہیں آج؟ سوال یہ ہے کہ ایک ہے کلمہ زبان سے ادا کرنا، اور ایک ہے کلمہ دل میں اس کا یقین ہونا۔ ایک ہے لپ سروسنگ اور ایک ہے ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن۔ ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا۔ میں نے تو تشریح میں عرض کیا صحابہ کرام سے خطا سی ہوئی نا، کس بارے میں؟ رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کے معاملے میں، تو وقتی شکست آئی، وقتی۔ ایمان کا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا، تو اطاعت ہو رہی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ایمان ہے۔ ویران مسجدیں، قرآن کے نسخوں پر پڑی ہوئی مٹی، شادی بیاہ میں کافروں کی رسومات، سود خوری کا دور دورہ، بے حیائی کا طوفان الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، اور ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں۔ کیسا یہ ایمان ہے جو نماز کے لیے کھڑا نہیں کرتا ہمیں؟ کیسا ہے ہمارا ایمان جو سود سے نہیں روکتا؟ کیسا ہے ہمارا ایمان جو بے حیائی سے نہیں روکتا؟ پھر شکوہ ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ارے زبان سے نہیں دل سے ایمان لانے کی ضرورت ہے، تب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ میں عرض کرتا ہوں تشریح میں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علی آپ کا سوال ہے کوئی؟ میرا سوال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ قرآن کا ذکر یہاں پہ ہے موعظہ، یہ واعظ ہے، نصیحت ہے، اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل شروع میں بات آئی تھی موعظہ ہے للمتقین، قرآن موعظہ ہے۔ واعظ کا لفظ سنا ہے؟ اچھا، اب ہمارے ہاں وہ جی وائز صاحب آ گئے، واعظ ہو رہا ہے جی، وائز صاحب آگے واعظ کر رہے ہیں، بجا واعظ عربی کا لفظ ہے، موعظہ
عربی کا لفظ ہے. وہ بات جو دل پر اثر کرے اس کو واعظ کہتے ہیں, جو دل کو نرم کر دے. قرآن کس کی طرف سے واعظ ہے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن کس کی طرف سے واعظ ہے؟ اللہ کی طرف سے. ناظرین کرام, قرآن فرماتا ہے, بالکل شروع کی جو نشستیں تھیں ہماری ان میں قرآن کے تعارف پر ہم نے بات کی تھی, وہاں ایک ذکر آیا تھا سورہ یونس آیت 57. سورہ یونس آیت 57, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے انسانوں, اے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ چکا. دل کیا یہ تو پہاڑوں کو ہلا دے. قرآن کیسا واعظ ہے اللہ کا؟ پہاڑوں کو ہلا دے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورہ حشر آیت نمبر 21. اللہ اکبر. اللہ فرماتا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کو ہلا دینے کی طاقت اس کلام میں. ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں کبھی نم ہوتی ہیں؟ ہماری جلد پر کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ سوچنا چاہیے. ناظرین کرام, پروگرام کے آخری لمحات اور مختصر سیگمنٹ. سب سے پہلے قرآنی معلومات. انبیاء اور رسول کا بیان جاری ہے. آج بھی ایک اور نقطہ, مگر ترتیب کی حکمت آج نہیں, آئندہ کے پروگرامز میں انشاءاللہ تعالی. آج کا نقطہ ہے قرآنی معلومات میں حضرت نوح, ہود اور صالح علیہ السلام کا دور, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل, اور حضرت لوط, شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا دور ان کے بعد کا ہے. پچھلے پروگرام میں 6 رسولوں کا ذکر آیا تھا, آج بھی 6 کا ذکر ہے, مگر 3 پہلے اور 3 بعد میں. کس کے پہلے اور کس کے بعد؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. دوبارہ نوٹ کیجئے, حضرت نوح, ہود اور صالح علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل, اور حضرت لوط, شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا دور ان کے بعد کا ہے. حکمت اس ترتیب میں کیا ہے؟ کیوں یہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں؟ یہ چلتا رہے گا سسپینس, اور بات آگے بڑھتی رہے گی. کسی پوائنٹ پر انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے چلتے ہیں حاصل مطالعہ. جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا ایک مختصر راؤنڈ اپ اور جائزہ. حاصل مطالعہ. پہلی بات لکھی ہے, زمین میں عبرت کے لیے سفر کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اللہ کے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. اچھا, اب زیادہ دور جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ویب سائٹس پہ چلے جائیں, فرعون کی لاش کو دیکھ لیں جا کے, لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی دیکھ لیں جا کر, اور بھی سب کچھ دیکھ لیں. ٹیکنالوجی کا پازیٹیو مثبت فائدہ اٹھائیں. سیر کرنے کے لیے مت جائیں, گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر تباہی دیکھ لیں پچھلی قوموں کی, اور عبرت حاصل اللہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اگلا پوائنٹ حاصل مطالعہ میں, دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اگر وہ حقیقی ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے, اور روتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے, یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. ارے یہ سب آ بھی جاؤ اور ایمان نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ ذلت ہی ملے گی, اس کے سوا کچھ نہیں. بنیادی فیکٹر ایمان, باقی لیں مگر ایمان کے ساتھ. تیسری اور آخری بات, غزوہ احد کی وقتی شکست میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں. 3 حکمتوں کو ہم نے سمجھا تھا الحمدللہ. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ. ذرا کریٹیکل پوائنٹ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں کچھ اپنے اندر درو بینی, اندر جھانکنے اور کچھ سوالات کی جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور موقع بھی. آئیے پہلے سوال کی طرف چلیں. پہلا سوال جائزے میں, کیا ہماری سیر و سیاحت کا مقصد اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنا ہے, یا محض تفریح و دل لگی؟ موئندو داڑو کو ہم نے پکنک پوائنٹ بنا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہیں کسی جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو وہاں رکو مت بلکہ تیزی سے گزر جاؤ. ہم سویلائزیشن دریافت کر چکے, عبرت لینے کو چھٹاک بھر بھی تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. دوسرا سوال جائزے میں, کیا ہم اپنے جسم و جان کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں؟ کھلاتے پلاتے تو ہیں, تگڑا کرتے ہیں کاہے کے لیے؟ ادھر کے لیے یا ادھر کے لیے؟ اللہ کی راہ میں ہمارا وقت, ہمارا مال, ہماری جان, ہماری صلاحیت کتنی لگتی ہے؟ غور کیجئے گا. تیسرا اور آخری سوال جائزے میں, کیا ہم پر دین کی راہ میں بھی تکالیف اور مصائب آتے ہیں؟ پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, CNG کی لائنیں بڑی طویل ہیں, بچوں کی فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں, مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. صحیح بات ہے, یہ ظلم ہے, یہ مشکلات ہیں, یہ مصائب ہیں. ہمیں کسی نے برا بھلا کہہ دیا, 2 تھپڑ بھی لگا دیے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کبھی اللہ کے دین کی وجہ سے ہمارے ماتھے پر چنے کا دانہ بھی کسی نے پھینکا ہے؟
اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لہو لہان ہوئے تھے، اور احد کے میدان میں بھی آپ کا خون اطہر بہہ گیا تھا۔ ہماری تکلیفیں کیا ہیں اور ان کی کیا تھیں، غور کیجئے گا۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے، اور اس کی بڑائی ایسے بیان کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آپ کو ہنٹ دی گئی تھی 15ویں پارے کی، بہت آسان بات تھی، سورت کے آخر میں دیکھ لیجئے گا، اور بالکل آخر میں ہی آپ کو ملا ہوگا۔ کہاں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور رب کی بڑائی ایسے بیان کرو جیسے کہ بڑائی کا حق ہے۔ صرف نماز میں، مصلی پر یا مسجد میں اللہ کو بڑا نہ مانو، گھر، کاروبار، عدالت اور سارے معاملات زندگی میں اس کے حکم کو مانو اور اس کی بڑائی کو نافذ کرو۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ سوال ہے، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑو۔ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے چلے آسان کر دیتے ہیں، سورہ شورا میں دیکھ لیجئے گا۔ کہاں ہے یہ آپ دیکھیے گا، سورہ شورا، اور یہ آیت کہاں ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہماری محفل میں آتے ہیں اور اس کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔